شہر کے سب سے مہنگے اور معروف شاپنگ مال کا ٹاپ فلور چکا چوند روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، ہلکے آسمانی شلوار سوٹ اور بلیک چادر میں لپٹی میرال پاکیزگی، حیا اور دلکش خوبصورتی کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ مخملی صوفے پر بیٹھی خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود لڑکیاں جدید فیشن کے ملبوسات، گہرے میک اپ اور فرفر انگلش بولتی ہوئی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ میرال نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور نظر جھکا لی۔ یا اللہ، وسیع جاب دلوا دیں۔ چچی کے روز روز کے تانوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، میں بہت محنت کروں گی۔ اس نے دل ہی دل میں التجا کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ چچی کے طنز اور چچا کی بیزاری سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اچانک اس کی نظر برابر میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جس کا لباس ضرورت سے زیادہ مختصر تھا۔ میرال نے فوراً جھٹکے سے رخ پھیرا اور زیر لب استغفار پڑھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا دیکھ لیا میں نے؟ میرال، فضول باتیں مت سوچ، تجھے بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ ابھی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک اسمارٹ سی لڑکی کیبن سے باہر آئی، پکارا، مس میرال بخش، آپ اندر تشریف لے جائیں، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرال نے ایک لمبا سانس لیا، اپنا بیگ سنبھالا اور جیسے ہی کرسی سے اٹھی پورے فلور پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے شیشے کے بھاری دروازے چکنا چور ہو گئے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں لے کر حاضر ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی اسٹوری، جس کو پڑھ کے سن کے آپ لوگ یقیناً انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ نیچے جھک جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ مال میں افراتفری مچ گئی۔ کالے لباس اور نقاب میں ملبوس 5-6 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ دیکھ کر وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، جو ہلا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ایک گرجدار اور پاٹدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ نقاب پوش مسلح افراد ٹاپ فلور پر قابض ہو چکے تھے۔ فیشنیبل لڑکیاں جو ابھی تک نخوت سے بیٹھی تھیں چیختے ہوئے میزوں کے نیچے چھپنے لگیں۔ میرال کا دل حلق میں آ گیا۔ افراتفری اور چیخو پکار کے بیچ میرال اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ایک دم سے میرال سخت چٹان نما وجود سے زوردار طریقے سے ٹکرائی، توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرتے گرتے بچی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نقاب پوش نے گن کی ٹھنڈی ناری اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ میرال کا پورا چہرہ خوف سے پیلا پڑا۔ سامنے کھڑے شخص کی سبز آنکھوں کی وحشت اور تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کسی اولمپک میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے تم نے؟ اتنی بے تابی سے کدھر بھاگ رہی تھی ہرنی؟ نقاب پوش کی آواز دھیمی لیکن کاٹدار تھی، جیسے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں اتر رہا ہو۔ میرال کا حلق خشک ہو گیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پلیز مجھے مت ماریں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، میں تو بس یہاں جاب کے لیے آئی تھی۔ میرال کی آواز لرز رہی تھی اور آنسو سے گالوں میں بہنے لگے۔ نقاب پوش نے گن آہستہ سے نیچے کی، فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ وہ ہکلائی، اس کا لہجہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نقاب پوش کے چہرے پر نقاب کے باوجود ایک طنزیہ مسکراہٹ کا گمان ہوا۔ وہ رکا نہیں بلکہ ایک قدم نپے تلے انداز میں اس کی طرف بڑھاتا رہا۔ آؤں گا، بالکل آؤں گا، کیا کر لو گی تم؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ میرال پیچھے دیوار سے جا لگی۔ دیوار سے ٹکراتے اس کی کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ چچی کے دیے زخم ابھی تازہ تھے۔ وہ بے بسی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانے دیں، اس نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نقاب پوش نے اس کے چہرے پر تکلیف اور بے بسی کے رنگ دیکھے مگر اس کا دل موم نہ ہوا۔ کیوں؟ آخر تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے کہ میں تمہیں جانے دوں؟ وہ دیوار پر اس کے سر کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر جھکا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بہن سمجھ لو مجھے، میرال نے آخری حربے کے طور پر کہا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس پتھر دل انسان پر اثر کر جائے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ استغفر اللہ، مجھے بہنوں کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ، البتہ اس نے جھک کر اپنی سبز آنکھیں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ دیں۔ البتہ مجھے ایک بیوی چاہیے، خوبصورت سی، بالکل تمہاری طرح، اس نے ایک آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں کہا۔
میرال کی روح جیسے فنا ہو گئی. وہ کس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا وہ بھول چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس لڑکی کو ڈرانے، تنگ کرنے اور اسے گھبرائی ہوئی شکل دیکھنے میں عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا. میرال نے غصے سے اپنی کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی اور نقاب پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جرات کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. دیکھو خبردار، اگر تم نے ایسی بات دوبارہ کی، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بمشکل بولی تھی. وہ اپنی انگلی اٹھائے سے تنبیہ کر رہی تھی جب اچانک نقاب پوش کا وجود ساکت ہو گیا. اس کی نظریں میرال کی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر جم سی گئیں. اس کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا. اپنا ہاتھ دکھاؤ. اس نے میرال کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. میرال کی سبھی پیشانی پر شکنیں ابھری. کیوں دکھاؤں؟ تم اب حد سے بڑے ہو ڈاکو. وہ غصے سے انگلی اٹھا کر گویا ہوئی. آئی سیڈ ہاتھ دکھاؤ مجھے اپنا. اس کی رواں انگریزی سن کر میرال چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی. ہائے، ڈاکو انگریزی بھی جانتا ہے؟ بڑا پڑھا لکھا ڈاکو ہے بھائی. وہ دل ہی دل میں عجیب سے تاثر سے اسے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے غصہ آیا. وجدان نے بنا کچھ کہے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی. میرال چونک اٹھی. چھوڑو مجھے. وہ اس سے کلائی چھڑوانے کو مچلی. وہ خاموشی سے اس کی انگلی میں پہنی چاندی کی انگوٹھی کو بغور دیکھنے لگا. وہ اسے ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا. وہ اس انگوٹھی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اچانک اس کے دماغ میں برسوں پرانا منظر ابھرا. اس کی ماں مسکراتے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں یہی انگوٹھی پہنا رہی تھی. یہ میری بہو ہے، وجدان کی امانت. وجدان کی آنکھوں کا رنگ پل میں بدلا. سبز رنگت میں خون اتر آیا. میرال خوفزدہ ہو کر مزید دیوار سے لگ گئی. یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا. پلیز یہ میری ماں کی آخری نشانی سے مت چھینے. میرال ہچکیوں سے روتے ہوئے التجا کرنے لگی. وجدان نے بغور اسے دیکھا. چھوڑے مجھے، میرا ہاتھ چھوڑے، یہ انگوٹھی نہیں دوں گی میں. اسے گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی. وجدان نے اسے کلائی پکڑ کر اسے جھٹکا دیا. وہ اس کی کشادہ سینے کا حصہ بنی. میں نے پوچھا کہاں سے آئی یہ انگوٹھی تمہارے پاس، بولو. وجدان نے اسے جھنجھوڑا. میری ماں نے دی تھی مرنے سے پہلے. میرال اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی. وجدان نے ایک پل کے لیے میرال کے چہرے کو دیکھا. تمہارا نام کیا ہے؟ وجدان نے دبی دبی آواز میں پوچھا. میرال بخش. اس نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا. وہ اس نام پر پگھل کر موم کا ڈھیر ہوا. بخش؟ وہی نام جس کی تلاش میں اس نے برسوں خاک چھانی تھی. اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر گن اپنی بیلٹ میں اڑسی. بھائی کام ہو گیا، پولیس پہنچنے والی ہے، نکلے یہاں سے. ایک نقاب پوش نے اسے ٹوکا. جاؤ تم یہاں سے، کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں. وجدان نے اس کے بھیگے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا. میرال چند لمحوں سے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بے یقینی سے بولی. سچ میں جاؤں کیا؟ وجدان نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا. میرال نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، سرپٹ وہاں سے بھاگ گئی. وجدان اسے جاتا دیکھتا رہا. مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے. وہ دھیمی مگر روبدار آواز میں بولا. دوسرے آدمی نے اس بات میں سر ہلایا. فائنلی تم مجھے مل ہی گئی میرال بخش. وجدان نے زیر لب عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اس کی نظر اب بھی اس راستے پر جمی تھی جہاں سے میرال بھاگی تھی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی تنگ گلی میں داخل ہوئی. اسے لگا کہ شاید اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کی بدقسمتی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی. ابھی وہ اپنے گھر کے موڑ تک پہنچی ہی تھی کہ گلی کے کونے پر کھڑا محلے کا بدنام اور آوارہ لڑکا فراز سگریٹ کے دھوئیں کے چھلے اڑاتا ہوا ایک دم اس کے سامنے آیا. اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. کہاں گئی تھی صبح اتنی سج دھج کر؟ اس نے میرال کی حالت زار سے بے نیاز ہو کر اس کے سادگی سے سجے چہرے کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا. میرال نے خوف کو غصے کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی. میرا راستہ چھوڑو. وہ سرد لہجے میں بولی. فراز ٹس سے مس نہ ہوا. ڈیئر ریڈرز، کیا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا؟ اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے چینل کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے. تو اگر آپ ہمارے چینل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے لائک کے بٹن کو پریس کر دیجئے. شکریہ. بات سن، 3 ماہ ہونے والے ہیں، کب کرو گی مجھ سے شادی؟ وہ سنجیدگی سے سگریٹ کو جوتے تلے مسلتا ہوا بولا. وہ 3 ماہ سے میرال کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا. کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑا اس کا راستہ روکتا، کبھی چھت سے گھورتا رہتا، کبھی بیتو کے بہانوں سے اس کے گھر کے چکر لگاتا. کبھی نہیں. میرال نے نفرت سے انکار کیا. فراز کا چہرہ غصے سے یکدم سرخ ہو گیا. دیکھ تو میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی اب. اس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکانے والے انداز میں کہا.
میرال فوراً نے قدم پیچھے ہٹی. اگلے لمحے اس نے فوراً اپنے بیگ کی چین کھولی اور اندر سے پیپر اسپرے نکال کر سیدھا اس کے چہرے پر چھڑک دیا. میری آنکھیں. فراز درد سے چیختا ہوا اپنی آنکھیں رگڑنے لگا. میرال نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگائی اور ہانپتی کانپتی اپنے گھر کے لکڑی کے بوسیدہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور فوراً کنڈی چڑھا دی. اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا. وہ ابھی صحن میں کھڑی اپنی اکھڑتی سانسوں کو سنبھال ہی رہی تھی کہ سامنے کچن سے چچی روبینہ نمودار ہوئی. میرال کے بکھرے بال اور بدحواسی دیکھ کر ان کے تیور مزید بگڑ گئے. آ گئی نوابزادی؟ منہ اٹھا کر چلی آئی ہو. جواب ملی یا نہیں؟ مفتخور کہیں کی ہڈ حرام. انہوں نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور زہریلے لہجے میں چلائیں. چچی کے یہ سخت الفاظ میرال کے دل پر تیر کی طرح لگے. وہ جو ابھی ابھی موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگی. چچی وہ وہاں مال پر. میرال کی آواز لرز رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ بتائے کہ وہاں ڈاکو آ گئے تو اس کی جان پر بنائی تھی, لیکن چچی نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا. بس کر اپنے بہانے, مجھے کوئی کہانی نہیں سننی. روبینہ بیگم نے تڑک کر کہا. مہینے بھر کا راشن ختم ہو رہا ہے. تیرے چچا کی تنخواہ سے اس گھر کا خرچہ نہیں چلتا اور تجھے یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کا شوق چڑھا ہے. جواب ڈھونڈ ورنہ میں تیرا بوریا بستر گول کر دوں گی, یاد رکھنا. روبینہ بیگم تنفر سے سر جھٹک کر واپس پلٹ گئیں. ماں باپ کی وفات کے بعد یہی چھت میرال کا واحد سہارا تھی اور وہ اس چھت سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی. اسی لیے میرال خاموشی سے ہر ظلم سہ لیتی تھی. وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. تنگ اور خستہ حال گلی میں جب یک کے بعد دیگر کالی چمکتی ہوئی پرتعیش گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ آ کر رکا تو پوری گلی میں جیسے کھلبلی مچ گئی. محلے والے اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں سے منہ نکالے حیرت اور اشتیاق سے یہ منظر دیکھنے لگے. یہ تو کوئی بڑی امیر پارٹی لگ رہی ہے. لگتا ہے تمہاری معصوم چڑیا نے کوئی امیر سیٹ پھنسا لیا ہے. فراز کے دوست نے دکان کے نکڑ پر کھڑے ان قیمتی گاڑیوں کو گھورتے ہوئے کہا, جو پوری گلی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. میراث صرف میری ہوگی, چاہے جو کرنا پڑے. فراز نے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے تلے مسلا. گھر کے اندر موجود روبینہ بیگم نے جب باہر کا ہنگامہ سنا تو حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی ہوئی گئیں اور جیسے ہی لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھولا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. سامنے ایک باوقار خاتون کھڑی تھی, مہنگے لباس, نفیس انداز اور روبدار شخصیت کے ساتھ. ان کے پیچھے ایک پیاری سی لڑکی اور ایک وجیح مرد موجود تھا. گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وجدان آفندی سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم مرد تھا. اس کی شخصیت میں ایسا روب اور وقار تھا کہ انسان بے اختیار متاثر ہو جائے. جی آپ لوگ؟ روبینہ بیگم ہکلا گئی. میں وجدان آفندی ہوں, اندر چل کر بات کرتے ہیں, وجدان نے سپاٹ لہجے میں کہا. روبینہ بیگم ان کی بے پناہ دولت ٹھاٹ باٹ سے کافی مرغوب ہوئی تھی. روبینہ بیگم فوراً راستے سے ہٹ گئیں. جی بالکل آئیے. وجدان بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گیا, جبکہ اس کے پیچھے اس کا بھائی, بھابھی اور پھپھو بھی اندر آ گئے. وجدان کی سب آنکھیں خاموشی سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی. دیواروں کے اترے ہوئے پینٹ, پرانا فرنیچر. ہمارے اس غریب خانے میں آپ جیسے رتبے والے لوگوں کی آمد کا مقصد میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ روبینہ بیگم نے اپنے ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے نہایت عاجزی سے پوچھا. ہم آپ کی بھتیجی میرال کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی وجدان کے لیے مانگنے آئے ہیں. وجدان کے بڑے بھائی اسد نے مسکرا کر چائے کا کپ میز پر رکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولے. رشتہ؟ چچی کو تو جیسے سکتا ہو گیا. ان کا ذہن چکرا گیا کہ اتنے بڑے رئیس ان کی یتیم بھتیجے کے لیے چل کر آئے تھے. رشتہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن بڑے لوگ ہیں آپ. ویسے میں جان سکتی ہوں کہ لڑکے کی اپنی جائیداد کتنی ہے؟ آخر کو ہماری لڑکی کے مستقبل کا سوال ہے. انہوں نے اپنے لہجے کو دنیا دار بناتے ہوئے اگلا سوال داغ دیا. آپ کی زبان سے ذرا کم ہی ہوگی. رشنا نے اپنے قیمتی ڈائمنڈ کے کنگن کو درست کیا اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی. چچی کا چہرہ خود سے سرخ ہو گیا. برا مت مانیے گا, میری بیگم کو ذرا مذاق کرنے کی عادت ہے بس. اسد نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے فوراً دھیمے سے قہقہ لگایا اور بولے. آپ کی بھتیجی کہاں ہے؟ ہمیں بھی دیدار کروا دیجیے, جس لڑکی نے ہمارے وجدان کے دل پر قبضہ جما لیا ہے. ہم بھی تو دیکھیں وہ حسن بے مثال کیسا ہے. پھپھو نے اپنی بھاری آواز میں گفتگو کا رخ موڑا. جی میں ابھی لاتی ہوں اسے. چچی فوراً اٹھی. بیچاری میرال نہ جانے کیسے سروائیو کرتی ہوگی ان لالچی اور خودغرض لوگوں کے ساتھ. رشنا نے دھیمی آواز میں پھپھو کے کان میں کہا.
وجدان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی. چند ثانیے بعد وہ دشمن جان روبینہ بیگم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. وجدان لاپرواہی سے سگریٹ کا لائٹر گھما رہا تھا. ایک دم ساکت ہو گیا. اس نے سر اٹھا کر میرال کو دیکھا. گلابی لباس میں ملبوس لڑکی بلیک چادر کو سلیقے سے اوڑھے اس کی نگاہوں کی تپش سے سر تا پیر گلابی پڑتی جا رہی تھی. وجدان کا دل بے ساختہ دھڑکا. ماشاءاللہ، یہ تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے. روشنا نے میرال کو دیکھ کر محبت سے کہا. میرال نے ہولے سے پلکی اٹھا کر اسے دیکھا اور وجدان نے بے ساختہ آنکھیں مول لی. سب آنکھیں راز پاش کر دیتی. چند سیکنڈ تک آنکھوں کا دل فریب رقص جاری رہا. ماشاءاللہ، کتنی پیاری بچی ہے. پھپھو بے ساختہ بول اٹھی. سب کو میرال بے حد پسند آئی تھی. سادہ اور معصوم سی میرال نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی. میرال، آپ وجدان کو اپنا گھر تو دکھائیں. روشنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. روبینہ بیگم فوراً مصنوعی ہنسی. ارے اتنا چھوٹا سا تو گھر ہے، ایک نظر میں سارا دکھ جاتا ہے. وجدان کی سب نظریں آہستہ سے روبینہ بیگم پر اٹھی. ارے بھائی، بچوں کو تنہائی میں تھوڑی گفتگو تو کر لینے دیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. کیوں بہن جی؟ پھپھو نے ماحول سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا. میرال کا دل زور سے دھڑکا جبکہ روبینہ بیگم نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سجائی. جی بالکل میرال، لے جاؤ بیٹا. وجدان اٹھا اور آگے بڑھ گیا. میرال اس کے پیچھے آہستہ سے چلنے لگی. دونوں لان میں داخل ہوئے. وجدان نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر میرال کی نازک کلائی کو اپنی آہنے گرفت میں لیا. میرال کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا. وہ پشت کے بل دیوار سے جا لگی. وہ اس رفتار پر بوکھلا کر رہ گئی. میری ہرنی بے حد خوبصورت لگ رہی ہے اس گلابی رنگ میں. وہ مخصوص انداز میں گویا ہوا. وہی جان لیوا خوشبو اور وہی جان لیوا آنکھیں. میرال کا سانس حلق میں اٹک گیا. ڈھاکو تم؟ وہ بری طرح ہکلائی. اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی. وجدان کے لبوں پر دلربا مسکراہٹ نمودار ہوئی. تھینک گاڈ تم نے مجھے پہچان لیا. مجھے تو لگا تھا میں ناچیز آپ کو کہاں یاد ہوں گا. بہت شکریہ مجھے اس قدر شدت سے یاد رکھنے کے لیے. اس نے میرال کی کلائی پر اپنی گرفت کو برقرار رکھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا. دور ہو مجھ سے. میرال نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. اس کا پورا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا. وجدان کی سبز آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا. وہ مزید اس کے قریب ہوا یہاں تک کہ اس کی سانسوں کی گرمی میرال کے گالوں کو چھونے لگی. اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والی ہو، میری زندگی کے حصار میں، اس لیے اب دور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وجدان نے آہستہ سے وہ انگوٹھی میرال کی نازک سی انگلی سے نکالی. میرال نے خوف سے آنکھیں بند کر لی لیکن وجدان اس انگوٹھی کو اپنے لبوں سے لگایا اور پھر انتہائی محبت سے اسے دوبارہ میرال کی اسی انگلی میں پہنا دیا. اسے اپنی موقع مسکان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا میری متاع حیات. اس نے جھک کر میرال کے کان کے پاس سرگوشی کی. وجدان نے اپنی انگلی کی پور سے اس کی بھیگی اور دراز پلکوں کو انتہائی آہستہ سے چھوا. وہ پوری طرح کانپ اٹھی. اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی. اگلے ہی سیکنڈ وجدان نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا، مڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا. پیچھے میرال کو ایک ایسے طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا جس کا رخ اب سیدھا اس کے دل کی طرف تھا. نوکری کا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ شریف زادی باہر اپنے حسن کے جال بچھا کر امیرزادوں کو پھنسانے جاتی ہے. روبینہ بیگم کی زہر میں بجھی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی. کچن میں کام کرتی میرال یہ سب سن رہی تھی. کیا ہوا اب؟ دلاور صاحب نے اخبار نیچے کیا اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا. وہی ہوا جو ہونا تھا. اتنے بڑے گھر کے لوگ آئے تھے رشتہ مانگنے. تمہیں لگتا ہے ایسے ہی آئے ہوں گے؟ ضرور اس نے کوئی گل کھلائے ہوں گے. روبینہ بیگم نے کاٹدار لہجے میں تنک کر کہا. ارے روبینہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، معصوم لڑکی ہے. چچا دلاور نے پریشانی سے سر کھجایا. معصوم اور یہ روبینہ بیگم نے بات بیچ میں ہی کاٹ دی. میں تو نمیروں میں اس کا بیاہ کرنے سے رہی. کہاں وہ آسمان کے تارے اور کہاں ہم زمین کے کیڑے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. فراز نے رشتہ بھیجا ہے میرال کے لیے. اچھا لڑکا ہے، کر دوں. ہاں. دلاور صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر ناگواری ابھری. فراز؟ ارے روبینہ، ہوش کے ناخن لو. وہ تو پورے محلے کا سب سے آوارہ مزاج اور بدنام لڑکا ہے. تو اس کی کرتوت سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئے. ارے میاں، لڑکی شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتے ہیں، ذرا دل پھینک اور من موچی. خود ہی سدھر جائے گا شادی کے بعد. روبینہ بیگم طنزیہ انداز میں ہنسی. دلاور صاحب نے کندھے اچکا دیے. کیا چچی اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی روبی کے لیے فراز جیسا آوارہ اور گھٹیا لڑکا قبول کرتی؟
برتن دھوتی میرال نے تلخی سے سوچا، جواب اس کے اپنے دل نے نفی میں دیا۔ روبی کے لیے تو چچی کے خواب کسی شہزادے سے کم نہیں تھے۔ اچانک میرال کے ذہن پر سبز آنکھوں والے کا عکس ابھرا۔ اتنا خوبصورت اور اتنا پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بندہ ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میرال نے برتن دھوتے دھوتے بے اختیار سوچا۔ وہ عام گنڈوں یا اوباش لڑکوں جیسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ میرال نے بے اختیار اپنی انگوٹھی والی انگلی کو چھوا۔ دل تھا کہ اس کی سبز آنکھوں کے حصار سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ جی تو دوستوں، کیا لگ رہا ہے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ اپنی رائے بھی دیں آپ لوگ۔ یقین آپ لوگ کہانی سن رہے ہوں گے اور بہت تجسس بھی ہو رہا ہوگا کہ آخر آگے ہمارے ہیرو صاحب کیا کرنے والے ہیں اور ہیروئن کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو کچھ بتائیں آپ لوگ، کیسی لگ رہی ہے کہانی آپ لوگوں کو؟ شام کا سپہر تھا۔ روبینہ بیگم طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر سرخ عروسی جوڑا جوں کا توں پڑا تھا۔ میرال صوفے پر سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کا وجود خوف کی شدت سے منجمد تھا۔ چچی نے فراز کے ساتھ اس کا رشتہ اس قدر آنن فانن طے کیا کہ میرال کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ آج فراز اور میرال کا سادگی سے نکاح طے تھا۔ روبینہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ارے وہ فراز نکاح خواہ کو لے کر آتا ہی ہوگا، تم یہاں ملکہ جذبات بنی بیٹھی ہو۔ وہ چلا اٹھی۔ مجھے اس فراز سے نکاح نہیں کرنا چچی، وہ لرزتی آواز میں بمشکل بولی۔ کیوں نہیں کرنا؟ تمہارے لیے کیا کوئی آسمان سے شہزادہ اتر کر آئے گا؟ روبینہ نے حقارت سے اپنے ہاتھ نچائے اور تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، پلیز چچی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ گلی کی ہر لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی نیت اور نظر دونوں ناپاک ہیں۔ مجھے یہ رشتہ کسی قیمت پر منظور نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی۔ زبان سنبھال کر بات کر۔ میرال کی زبان سے انکار سن کر چچی روبینہ کا چہرہ غصے سے مسخ ہو گیا۔ تیرا دماغ نا آج کل کچھ زیادہ ہی ساتویں آسمان پر رہنے لگا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو یہ نکاح کیسے نہیں کرتی۔ روبینہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نکاح نہیں کروں گی، میرال نے ہمت کر کے دوبارہ کہا۔ اس سے پہلے کہ میرال اپنا دفاع کر پاتی، چچی کا بھاری ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرال کے گورے اور نازک گال پر جا پڑا۔ میرال کا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانب گرا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرتی تو نکاح۔ روبینہ بیگم نے غصے سے برائڈل جوڑا اس کی طرف پھینکا۔ یہ پکڑ جوڑے کو اور فٹافٹ تیار ہو کر باہر آ۔ دھمکی دیتی ہوئی پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرال صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے عارض سے بہہ نکلے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، مجھے اس آزمائی سے نکال دے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مولا میری حفاظت فرما۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میرال دھیرے دھیرے چلتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سرخ لباس نے اسے مبہم اور لازوال حسن بخش دیا تھا۔ صحن میں بیٹھا فراز شاہ میرال کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ قسم سے آج تو قیامت لگ رہی ہے تو، وہ بے اختیار بولا۔ میرال نے نفرت سے نظریں پھیر لی۔ چچی نے زبردستی سے صوفے پر بٹھایا۔ بوڑھے مولوی صاحب نے اینک درست کی، نکاح کا رجسٹر کھولا اور کھنگال کر بولے، میرال بخش بنت بخش الہی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ صحن میں گہرا سکتہ چھا گیا۔ میرال کے لب جیسے سی دیے گئے تھے، وہ ساکت تھی۔ بیٹی جواب دو۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنی دھیمی آواز میں سوال دہرایا۔ میرال ہنو ساکت تھی۔ میرال، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں نا؟ زبان کھول ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ روبینہ بیگم نے میرال کے شانے کو سختی سے کھینچا، اسے کان کے قریب ہو کر زہریلے لہجے میں بڑبڑائی۔ اچانک میرال نے اپنا سر اٹھایا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ روبینہ بیگم اور دلاور صاحب اچھل پڑے۔ فراز شاہ کا چہرہ غصے سے مسخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، میرال نے سرخ دوپٹے کے نیچے چھپائی تیز دھار چھری نکالی اور ایک پل کی تاخیر کے بغیر اسے اپنی بائیں کلائی پر پھیرنے لگی تھی کہ روبینہ بیگم نے اسے چھری چھین لی۔ پھر بھی اس کی کلائی پر زخم آ گیا تھا۔ میرال کے لبوں سے ایک دبی سی سسکی نکلی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ سنا تم نے فراز شاہ؟ تم جیسے آوارہ لفنگے اور بدقماش لڑکے پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں، نکاح تو بہت دور کی بات ہے۔ میرال نے اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر اپنی کانپتی انگلی اٹھائی اور فراز خود سے کہا، تمہاری یہ مجال ذلیل عورت۔ فراز شاہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ میرال کو مارنے کے لیے پوری قوت سے آگے لپکا۔ اس کا ہاتھ فضا میں لہرایا ہی تھا کہ کسی نے فضا میں ہی فراز شاہ کا ہاتھ دبوچ کر اسے اس بری طرح مروڑا کہ فراز کے حلق سے ایک جان لیوا چیخ نکل گئی۔ آہ میرا ہاتھ! فراز شاہ درد سے تڑپتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔
سامنے وجدان افندی کھڑا تھا. اس کی سبز آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں. اس کا چہرہ صفاقی کی انتہا پر تھا. آئندہ اس لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ یہ ہاتھ تمہارے وجود کا حصہ نہیں رہے گا. وجدان نے ایک جھٹکے سے فراز کو پیچھے پھینکا اور پھر اس پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا. وجدان افندی فراز کا حلیہ بگاڑ چکا تھا. اس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور آہستہ سے مڑ کر میرال کی طرف دیکھا. اس کی نظریں میرال کی کلائی سے بہتے خون پر پڑی. وجدان نے اس کی کلائی کے زخم پر اپنا رومال انتہائی نرمی سے باندھ دیا. پھر اس کی نظریں میرال کے گال پر پڑی جہاں واضح سرخ نشان ابھرا ہوا تھا. اس کے جبڑے سخت ہو گئے. گال پہ یہ تھپڑ کس نے مارا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. میرال کچھ بول نہ سکی. میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یہ تھپڑ کس نے مارا ہے؟ میرال نے دھیرے سے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا. سچی نے. وہ فقط اتنا ہی بولی. وہ روبینہ بیگم کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا. کیا سوچ کر آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا؟ جواباً میں بھی آپ کو تھپڑ مار کا حساب برابر کر سکتا ہوں، مگر میرے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. وہ سرد و سپاٹ انداز میں دھاڑا. روبینہ بیگم کا رنگ پک پڑ گیا. میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. یہ لڑکی لاوارث نہیں ہے. اس کا سودا آپ گلی کے آوارہ لڑکوں سے کرتی پھریں. یہ میری بچپن کی منگیتر ہے. میری ماں نے اپنی زندگی میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے وجدان افندی کے لیے چنا تھا. روبینہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. یہ کون سا راز تھا جس سے وہ لوگ اب تک لا علم تھے؟ دیکھو لڑکے، آخر کار دلاور صاحب نے ہمت کر کے غصے سے کہنا چاہا. وجدان نے آہستہ سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا. آپ نے کچھ کہا سسر جی؟ لہجہ ایسا کہ دلاور صاحب کے حلق میں باقی جملہ اٹک گیا. اگلے ہی لمحے وجدان نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور پرسکون انداز میں گن نکال کر میز پر رکھ دی. دلاور صاحب کو سانپ سونگ گیا. وجدان اطمینان اور طمطراق سے صوفے پر براجمان ہو گیا. اس کی سبز آنکھیں سیدھا میرال پر اٹھی. میرال بخش، تشریف رکھیں یہاں. میرال کا دل زور سے دھڑکا. وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر لب دانتوں تلے دباتے ہوئے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی. وہ مڑا اور صوفے کے کونے میں براجمان مولوی صاحب کی طرف دیکھا. مولوی صاحب، نکاح کا رجسٹر کھولیں ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح پڑھائیں. وجدان نے گویا دھماکہ کیا. میرال نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. روبینہ بیگم نے غصے سے انہیں گھورا. میرال بخش بنت بخش الہی، کیا آپ کو وجدان افندی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا. قبول ہے، اس نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا. 3 بار قبول ہے کہہ کر میرال نے جیسے اپنے تمام حقوق وجدان افندی کے نام کر دیے تھے، مگر اس کے دل میں اب بھی ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے. وہ آخر کون تھا؟ ایک خطرناک ڈاکو یا با اثر رئیس؟ اور یہ بچپن کے منگیتر ہونے کا کیا راز تھا جس سے وہ خود بھی لا علم تھی؟ وجدان افندی نے 3 اقرار نکاح کے ساتھ میرال بخش کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا. مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا، مولوی صاحب نے کہا. وجدان افندی کے چہرے پر اطمینان چھا گیا تھا. جس لڑکی کو اس نے بچپن سے چاہا تھا وہ آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی. گاڑی جیسے ہی محل نما عمارت کی وسیع پارکنگ میں آ کر رکی، میرال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وجدان بے اختیار اسے دیکھ کر مسکرا دیا. یہ آپ کا گھر ہے؟ میرال نے بمشکل سرگوشی کی. ہمارا گھر. وجدان نے اس کی حیرت زدہ شکل دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں تصحیح کی. یا اللہ، کیا یہ اتنا بڑا گھر یا عالیشان محل اس ڈاکو نے لوٹ مار کر کے بنایا ہے؟ ابھی وہ اپنے خیالات کے بھنور میں گم تھی کہ وجدان افندی اس کے برابر آ کھڑا ہوا. سب نے خوشدلی سے میرال کا استقبال کیا. خوش آمدید میرال بیٹی، خدا کا شکر ہے کہ وجدان تمہیں اس دلدل سے نکال لایا. پھپھو نہایت پیار سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہی تھیں. وجدان، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا میرال کو یہاں لا کر، رشنا بھابھی نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ ان کی نظر خاموش بیٹھی میرال پر تھی. بھابھی، آپ میرال کو میرے روم میں لے جائیں. وجدان نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا، جبکہ اس کی سبز نظریں چند لمحوں کے لیے میرال پر ٹھہری رہیں. میرال کا دل عجیب انداز میں دھڑکا. وہ خاموشی سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی عالیشان بیڈ روم میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی. کیسا لگا اپنا کمرہ؟ رشنا بھابھی نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کیا آپ کے دیور کوئی ڈاکو ہیں؟ بڑی ہمت یکجا کر کے میرال نے سوال کیا. یہ تم سے کس نے کہہ دیا میرال؟ رشنا نے صدمے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا. وجدان کمرے میں داخل ہوا. وہ نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا. بھابھی، فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں پلیز. وجدان نے اپنے مخصوص بھاری آواز میں رشنا سے مخاطب ہو کر کہا. رشنا بھابھی فرسٹ ایڈ باکس میز پر رکھ کر خاموشی سے چلی گئیں. تکلیف ہوگی، ذرا حوصلہ رکھنا، اس نے دھیمے سے کہا.
وہ خاموشی سے چند لمحوں سے دیکھتا رہا، میرال وہ نظر تک نہ اٹھا سکی۔ وجدان نے اس کی زخمی کلائی کی طرف دیکھا جس پر اس کا باندھا اور رومال اب بھی موجود تھا۔ دکھاؤ۔ میرال نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر دیا۔ وجدان نے بہت احتیاط سے رومال کھولا۔ درد ہو رہا ہے؟ میرال نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ڈریسنگ کر چکا تھا۔ وجدان کی نظر اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ٹک گئی۔ یہ انگوٹھی میری ماں نے اپنی بہو کے لیے بنوائی تھی۔ میں تب شاید 10 سال کا تھا۔ امی نے تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنائی تھی اور کہا تھا یہ لڑکی وجدان کی امانت ہے۔ وہ اس کی کلائی کو چوم کر آہستہ سے بول رہا تھا۔ میرال کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ اس کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ مگر مجھے تو کچھ یاد نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم بہت چھوٹی تھی، جواباً وہ بولا تھا۔ وجدان کی والدہ اور میرال کی والدہ کے درمیان گہری دوستی تھی۔ اکثر دونوں خاندان ایک دوسرے کے گھر آئے جایا کرتے تھے۔ ننھی میرال کو دیکھ کر ہی وجدان کی ماں نے اسے اپنی بہو چن لیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وجدان کے والد کا اچانک دوسرے شہر ٹرانسفر ہو گیا اور پھر وقت کی گرد نے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ نہ کوئی رابطہ رہا، نہ دوبارہ ملاقات نصیب ہوئی۔ سال گزرتے گئے، سالوں تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا، میرال بخش، اور آج وہی لڑکی اس کے خوابوں کی تعبیر بنی، سرخ لباس میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی بیوی بن کر۔ میرال اپنا روسی لباس سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ لباس بدلنے کا تھا۔ وجدان نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً چیخی۔ وہ بڑی نرمی سے اسے گرد لپٹا آنچل اتار کر صوفے پر اچھال گیا۔ اس کا حسین چہرہ سرخی چھلکانے لگا۔ وہ حیا سے سمٹی، دل الگ تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ آپ نے میرا دوپٹہ کیوں اتارا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے تمہارے وجود پر کسی اور کی دی ہوئی کوئی بھی عنایت قبول نہیں، چاہے وہ یہ لباس ہی کیوں نہ ہو۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا۔ وہ جھکا اور اس کی سبز آنکھیں میرال کے سراپا سے ٹکرائیں۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کھا نہیں جاؤں گا، وہ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ میرال نے فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ وجدان کی نگاہیں میرال کی سرخ پنکھڑیوں پر جا پڑیں۔ اس کا دل انہیں چھونے کو بےتاب ہوا۔ وہ اپنے انگوٹھے کو اس کے لبوں پر پھیرنے لگا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ پھر اچانک جھک کر بہت نرم آواز میں کہا۔ میرال کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ وہ سانس لینا تک بھول گئی۔ اس کا حلق یک دم خشک پڑ گیا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں مت پھیلاؤ یار، کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر دی کیا میں نے؟ وجدان نے مزید ڈھٹائی سے استفسار کیا۔ کیا پاگل ہے؟ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ پورا چہرہ سرخ گلاب تھا۔ ریلیکس، تمہاری مرضی کے بغیر وجدان آفندی تمہیں چھونا بھی گناہ سمجھے گا، سو ریلیکس لٹل برڈ۔ اس نے میرال کی ٹھوری کو آزاد کیا، ایک اچٹتی نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی، مڑا اور سیدھا کمرے کے کونے میں رکھے وسیع و عریض مخملی صوفے پر جا کر دراز ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھا اور سونے کی پوزیشن میں آ گیا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ وہاں سوئیں گے؟ وجدان نے گردن مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنے لمبے ہیں، صوفے پر کیسے پورے آئیں گے؟ میرال نے صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ کیوں؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر یہ صوفہ تمہیں چھوٹا لگ رہا ہے تو بتاؤ، بیڈ پر آ جاؤ۔ وہ لاجواب ہوتی تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ قصر آفندی کی صبح بے حد دلکش اور سحر انگیز تھی۔ میرال نیلے رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ بلو کلر اس کی دودھیا سفید رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ وجدان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ گہرے سرمئی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اپنے بالوں کو نفاست سے سنوارے وہ بلا کا خوبرو اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی مردانہ خوشبو مسحور کن تھی۔ نقص سے تیار وجدان آفندی چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر واقعی مسمرائز ہو گیا۔ پتہ نہیں اس چہرے میں کیا کشش تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میرال کے لیے اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان، کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ پھپھو نے اسے تیار دیکھ کر استفسار کیا۔ جی، ضروری کام سے جا رہا ہوں، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میرال نے اس وجیح مرد سے نظریں چرائیں۔ یہ کلر میرا فیورٹ ہے مسز وجدان آفندی۔ وہ ہولے سے جھکا اور اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ میرال کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا اور اس کے گالوں پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لی۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کی جوڑی واقعی لاجواب ہے۔ نظر جی، تو آج کے بریک میں بس ایک سوال آپ لوگوں سے کہ آپ کو کس قسم کے ناولز پسند ہیں؟ تو ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے ہی اپنی رائٹر سے ناول لکھوائیں تاکہ ان کو پڑھ کے یا سن کے آپ لوگ خوب انجوائے کر سکیں۔
کیونکہ آپ کی پسند ہماری پسند. پیاری دیورانی کو روشنا محبت بھرے لہجے میں بولی. میرال کی خوف میں مزید اضافہ ہو گیا. ناشتہ ختم ہوا تو وجدان اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا. میرال بیٹی اپنے شوہر نامدار کو ذرا دروازے تک تو چھوڑ کر آؤ. اوپر آسانیوں سے گویا ہوئی. میرال نے دھیرے سے سر ہلایا. وجدان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئی. دروازے کے پاس پہنچ کر وجدان یکدم رکا اور گھوم کر میرال کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا. دونوں کے درمیان اب چند انچ کا فاصلہ تھا. تمہاری انگوٹھی کہاں ہے میرال؟ اس نے میرال کا ہاتھ تھاما اور اس کے پوروں کو اپنی لبوں سے لگاتے ہوئے اپنی گہری سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر دھیمے سے پوچھا. پتہ نہیں، شاید روم میں رہ گئی ہے. میرال نے ہڑبڑا کر اپنی انگلی دیکھی اور گھبراہٹ میں بولی. وجدان کے لبوں پر دلربا مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی نکالی. روم میں نہیں، یہ میرے پاس ہے. تم صبح واش روم میں بھول گئی تھی مسز آفندی. اس نے نہایت پیار سے انگوٹھی میرال کی انگلی میں پہنا دی. اسے کبھی اپنے سے دور مت کیا کرو، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. پھر اسی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا. میرال کی سانس اٹک گئی. وجدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. پھر وہ جھکا اور میرال کی پیشانی پر محبت سے بھرپور بوسہ ثبت کر گیا. اس کے گال سرخ پڑ گئے. اپنا خیال رکھنا، وہ دھیمی آواز میں بولا اور مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. جبکہ میرال دروازے پر کھڑی دیر تک اپنی انگلی میں چمکتی اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی. شام کے ڈھلتے قصر آفندی کے وسیع و عریض لان میں میرال بینچ پر بیٹھی گہری سوچوں کے بھنور میں مگن تھی. اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا. آخر وجدان کون ہے؟ کیا وہ واقعی برے کاموں میں ملوث ہے؟ اگر وہ واقعی گناہ کی دنیا کا بےتاج بادشاہ ہے تو میرا یہ شادی کا فیصلہ سراسر غلط تھا. میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں جو کیچڑ کے دلدل میں لتھڑا ہوا ہو؟ وہ جتنا سوچتی تھی اس کے اعصاب اتنے ہی الجھتے جا رہے تھے. میں کیا کروں؟ کیا مجھے وجدان سے براہ راست بات کرنی چاہیے؟ اس کے لبوں سے ایک دبی سسکی نکلی. ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ کار پارکنگ میں آ کر رکی. وجدان گاڑی سے اترا اور سیدھا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا. میرال کا سانس ایک پل کے لیے رک گیا. اس کی مسحور کن خوشبو میرال کے نتنوں میں جا گھسی. دل بے ساختہ دھڑکا. کیسی ہو میری جان؟ دن کیسا گزرا؟ وجدان نے نہایت محبت اور نرمی سے پوچھا اور پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما. وجدان کی اس اچانک اور والہانہ قربت پر میرال کا پورا وجود لرز اٹھا. حیا کی ایک لہر اس کے رگوں پے میں دوڑ گئی اور اس کا چہرہ شرم کے مارے بالکل سرخ کندھاری انار کی طرح ہو گیا. فیس پر کیا ہوا مسز آفندی؟ اتنی سرخی؟ کیا یہ سب میرے چھونے کا اثر ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک قاتلانہ اور ذو معنی مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ مزید جھکا اور سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا. میرال بری طرح جھینک گئی. وجدان؟ میرال نے زندگی میں پہلی بار ہمت کر کے اس کا نام پکارا. اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وجدان آفندی ایک لمحے کے لیے سحر زدہ ہو گیا تھا. جی حکم کریں. اس کی سبز آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا. اس نے انتہائی نرمی سے جواب دیا. وجدان اس کی نازک کمر کے گرد اپنا آہنی بازو حمایل کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا. وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی. اس دن مال میں اس نے والہانہ انداز میں جھک کر اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ چن لیے. وہ اس کے لمس پر سر تا پیر کانپی. جب وہ چند سیکنڈ بعد ہولے سے پیچھے ہٹا تو میرال حیرت اور صدمے کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وجدان کو گھورنے لگی. اس کا پورا وجود شدت حیا سے دہک رہا تھا. وہ بالکل ساکت تھی. سوری، مگر تم اس وقت اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہتا تمہیں کھا جاؤں. وہ دلکش انداز میں ہنس دیا اور شرارتی لہجے میں بولا. وجدان؟ اچانک پیچھے سے ایک پرکشش نسوانی آواز گونجی. وہ ایک جدید لباس میں ملبوس لڑکی تھی. بڑے پراعتماد قدموں کے ساتھ لان کی طرف بڑھ رہی تھی. شٹ یار، یہ لوگ ہمیشہ بالکل غلط ٹائم پر ہمارے رومانس میں خلل ڈالنے آ جاتے ہیں. وہ میرال کے بالکل قریب جھک کر دھیمی آواز میں کڑ کر بولا. وجدان آفندی بدمزہ ہوا تھا. میرال اس کے انداز پر یکدم کھلکھلا کر ہنسی. وجدان نے فوراً خود کو سنبھالا، چہرے پر ایک روایتی مسکراہٹ سجا لی اور مڑ کر آنے والی لڑکی کا استقبال کیا. ماریا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. ماریا روشنا بھابھی کی چھوٹی بہن تھی. وہ دل ہی دل میں وجدان پر فدا تھی. وجدان کو ایک لڑکی کے ساتھ اتنا نزدیک دیکھ کر وہ جل بھن گئی. یہ لڑکی کون ہے وجدان؟ اس نے اپنی جیلس نظروں سے میرال کے سادہ مگر دلکش سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا. میرال وجدان آفندی، میری وائف. وجدان نے میرال کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے جواب دیا. واٹ؟ وائف؟ ماریا کے حلق سے جیسے ایک چیخ نکلی. اس کا خوبصورت چہرہ صدمے سے سفید پڑ گیا. شادی کب ہوئی تمہاری؟ اور آپ ہی نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا.
وہ صدمے سے گنگ ہوئی۔ میرال نے کنکھیوں سے ماریا کو دیکھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے ماریا، کبھی فرصت سے بیٹھ کر سناؤں گا۔ اس نے ماریا کے صدمے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے نہایت لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ماریا کا دل بے دردی سے چکنا چور ہوا تھا۔ وہ لب بھینچ کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے گھر کے اندر چلی گئی۔ میرال جیسے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، چہرہ ضبط کے مارے سرخ تھا۔ ماریا میرال کو نیچے دکھانے اور ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ میرال نے غصے اور بے بسی کی شدت سے اپنا دوپٹہ اتارا، بیڈ پر پٹکا اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر سے نکلتے ہوئے وجدان سے اس کا زوردار اور ناگہانی تصادم ہوا۔ وجدان اس وقت صرف ایک بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی خود کو سنبھال نہ سکا اور توازن کھو کر ایک ساتھ زمین پر جا گرے۔ میرال اس وقت براہ راست وجدان کے برہنہ سینے پر گری ہوئی تھی اور اس کے دونوں نازک ہاتھ وجدان کے کندھوں پر جمے ہوئے تھے۔ میرال، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا یار؟ سوری، مجھے دیکھ کر باہر نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بے پناہ نرمی میرال کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گئی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ وہ اپنی سسکیاں روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وجدان کے برہنہ سینے سے جا لگی۔ وجدان آفندی بری طرح بوکھلا کر رہ گیا۔ ارے میرال میری جان، کیا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی درد ہو رہا ہے کیا؟ پلیز مت رو۔ وہ اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر میرال کا رونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنے نیچے کرتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ میرال کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ اس نے نہایت کوملیت سے میرال کی آنکھوں کے پپوٹوں کو ہولے سے چھو لیا۔ اس کا یہ لمس کسی جادو کی طرح میرال کے رگوں پے میں اترا۔ پھر وہ تھوڑا اور نیچے ہوا، میرال کی رونے سے لال سرخ ہو چکی چھوٹی سی ناک کی نوک پر اپنے لب رکھ دیے۔ اگر اس روتی ہوئی لال ناک پر وجدان آفندی کے لبوں کا بس چل گیا نا، تو مسز آفندی تم اگلی کئی صبحوں تک رونا بھول جاؤ گی۔ اب سیدھے طریقے سے بتاؤ بھی، میری جان کو کس نے رلایا ہے؟ وجدان نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو کو صاف کیا اور حد درجے نرم اور ذومعنی لہجے میں بولا۔ وہ رونا بھول گئی۔ ذومعنی گفتگو پر وہ جھینپ گئی، شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، کس کی مجال ہوئی جو وجدان آفندی کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو لایا ہے؟ نام لو اس کا۔ وجدان نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے ماریا کا نام لیا تو وجدان اس وقت پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے گا، اور وہ بلا وجہ کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی نہیں، میں اتنی زور سے ٹکرائی ہوں کہ مجھے لگا میری ناک کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ اتنے درد کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اپنی لال سرخ ناک کو سکیڑا اور بڑی معصومیت سے بولی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے دکھ سے اپنے لبوں کو سکیڑ کر ایک شکوہ کنا پاؤڈ بنایا۔ سیریسلی مسز آفندی، سلی گرل، جان نکال کر رکھ دی تم نے میری؟ وجدان نے ہنسی بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اپنی بھویں اچکائیں۔ ہاں تو آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، اور آپ کا سینہ واقعی پتھر کا ہے۔ کون بناتا ہے اتنے سخت مسلز؟ ایک تو آپ شرٹ کے بغیر باہر آ گئے، اوپر سے میری بیچاری ناک توڑ دی۔ منہ بسول کر دو بدو جواباً بولی۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے برہنہ سینے پر رکھ لیا۔ میرال کا دل اس وقت سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، کیونکہ اس کی ہتھیلیوں کے عین نیچے وجدان کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میرال کی نگاہیں بے اختیار وجدان کی مسحور کن سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم میری باڈی کو پتھر سے تشبیہ دے رہی ہو؟ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں کو اس کی کمر کے گرد ہلکا سا کستے ہوئے گہرے شکوہ گنا لہجے میں کہا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے نقوش کو چھو رہی تھیں۔ میرے اوپر سے ہٹیں وجدان، میرال نے نظر چرا کر شدید جھینپتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پر شدید مسکراہٹ رقصاں تھی۔ جب تک ڈھنگ کی تعریف نہیں کرو گی، وجدان آفندی یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنا وزن ہلکا سا میرال پر اور ڈال دیا، جس سے میرال کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے مزید پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سراسر بدماشی ہے۔ میرال نے ہڑبڑا کر احتجاج کیا۔ اس کا گورا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ چلو جلدی سے کوئی اچھی سی تعریف کرو میری باڈی کی، ورنہ میں اگلا بار سیدھا تمہارے… وہ جان بوجھ کر رکا، اس کی نگاہیں میرال کی گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اس کو لگا اب وہ واقعی اس کی جان نکل جائے گی۔ آپ کی باڈی بہت اچھی ہے، بہت پرفیکٹ، مسلز بھی بہت زبردست ہیں، بس اب ہٹ جائیں پلیز۔ اس نے ایک ہی سانس میں ہکلاتے ہوئے طوطے کی طرح رٹا رٹایا جملہ ادا کیا۔ اس کی اس معصومانہ ادا پر وجدان کا قہقہ برآمد ہوا۔ وہ میرال کی اس کیوٹ سی حرکت پر مکمل طور پر فدا ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر میرال کے سرخ رخسار پر نرم بوسہ دیا۔ گڈ گرل، لیکن یاد رکھنا آج تو میں نے صرف رخسار پر اتفاق کیا ہے، لیکن اگلی بار جرمانہ سیدھا ان گلابی پنکھڑیوں سے وصول کروں گا۔ اس ذومعنی انداز میں دھمکی دیتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اس کی بے باکی پر ششدر رہ گئی۔ وجدان 3 ہفتوں کے لیے شہر سے باہر تھا، کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ ان 3 ہفتوں میں میرال کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔
3 طویل بے رنگ اور صدیوں جیسے بھاری ہفتے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، میرال کمرے کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ جب بیڈ پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وجدان کا نام چمکا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی اور پھر دگنی رفتار سے دوڑنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ کیسی ہے میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت؟ خمار بھرے لہجے میں وجدان نے کہا۔ میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے گال کو چھوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ بڑی مشکل سے اپنے لرزتی آواز کو قابو میں لاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ لائن کے اس پار وجدان کے لبوں پر دل ربا مسکراہٹ ابھری۔ مجھے مس کیا؟ وجدان نے سگریٹ کا ایک دھواں دار کش ہوا کے سپرد کیا اور دھیمے سے پوچھا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا یار، کئی بار دل چاہا کام بھاڑ میں جائے، بیوی کا دیدار کر لو۔ وجدان نے اپنے جذبات کا والہانہ اظہار کیا۔ میرال کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ چھائی۔ آپ کب تک واپس لوٹیں گے؟ اس نے تمام تر شرم و حیا کو پس پش ڈال کر اپنے دل کے سوال کو زبان دی۔ کیوں؟ یاد کر رہی ہو مجھے؟ اس نے میرال کو چھیڑنے کے انداز میں دل فریب سرگوشی کی۔ میرال خفت کے مارے خاموش ہو گئی۔ کل شام تک اپنے دلبر کے پاس ہوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرال کا مرجھایا اور چہرہ خوشی اور مسرت کے مارے یکدم قندھاری انار کی طرح کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ I love you sweetheart، میرا انتظار کرنا میرے فیورٹ بلو کلر میں۔ وہ شوخی سے بھرپور لہجے میں فرمائشی انداز میں گویا ہوا اور چند ضروری ہدایات کے بعد وجدان نے فون کاٹ دیا۔ وہ فون سینے سے لگائے وہیں بالکنی کی ریلنگ سے ٹک گئی۔ وجدان جب پاس ہوتا تو اسے لگتا جیسے پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، اور جب وہ دور جاتا تو اتنی بڑی دنیا میں بھی وہ تنہا رہ جاتی۔ وہ محبت کے نام سے بھی واقف نہیں تھی، مگر وجدان اس کی عادت بن چکا تھا، جان لیوا عادت۔ اس کے بغیر اب اسے اپنی ہر سانس ادھوری لگتی تھی۔ وجدان کی واپسی کی خبر نے میرال کے مرجھائے ہوئے وجود میں جیسے نئی زندگی پھونک دی تھی۔ چچی نے فون پر اپنے ہر ظلم اور رویے کی معافی مانگی۔ خدا نے انہیں اسی دنیا میں مکافات عمل کا ذائقہ چکھا دیا تھا۔ چچا حادثے کا شکار تھا، جبکہ روبی اپنی شکی مزاج شوہر کے ظلم سہ رہی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑا اور ہلکی سی لپسٹک لگائی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر شرم سے مسکرا دی کہ آج 3 ہفتوں بعد وہ اپنے شوہر کا استقبال کرنے جا رہی تھی۔ وہ دل فریب و مسحور کن چال چلتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور جیسی سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال کی طرف بڑھی، اس کے دل کی دھڑکنیں وجدان کی آمد کے تصور سے تیز ہونے لگیں۔ نیچے لاؤنج سے ماریا کے کھلکھلاتی ہوئی اور حد سے زیادہ پرکشش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ماریا ہاتھ میں فون تھامے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے کسی سے نہایت بے تکلف انداز میں بات کر رہی تھی۔ وجدان بس کرے نا، مجھے شرم آ رہی ہے، اب تو کچھ زیادہ ہی بے باک ہو رہے ہیں۔ ماریا نے اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے لاٹ سے کہا۔ میرال کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ سیڑھیوں کے بیچ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ میرال کا خوبصورت سرخ و سفید چہرہ صدمے اور دکھ کی شدت سے یکدم دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ویسے وجدان، تم اس میرال کو کب طلاق دے رہے ہو؟ آفٹر آل کب تک جھیلو گے اسے؟ ہم دونوں پھر سے ایک نئی اور شاندار زندگی کی شروعات کریں گے، جیسا کہ ہم نے سوچا تھا۔ ماریا نے کچھ اٹتی سی نظر ساکت کھڑی میرال پر ڈالی۔ اس کے ان الفاظ نے میرال کے دل پر خنجر کی طرح وار کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے، وہ تو مجھے اپنی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت کہتا ہے۔ کیا وہ سب ایک ڈھونگ تھا؟ وہ ماریا کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اپنی تصدیق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑی اور مرے مرے بے جان قدموں سے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے ماریا بھی چلی آئی۔ اوپس، تو تم نے سب سن لیا۔ اپنے بازو سینے پر باندھے اور میرال کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے بڑے تیکھے لہجے میں بولی۔ میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سوری میرال، مگر سچائی یہی ہے کہ وجدان اور میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کس طرح، کہاں سے اور کیسے ہمارے بیچ میں آ گئی۔ خیر، وہ بہت جلد تمہیں طلاق نامہ بھجوا دے گا، ماریا نے تنفر سے کہا۔ میرال کے اندر جیسے کچھ بری طرح ٹوٹا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ تمہاری ہمت کیسے میرے کمرے میں آ کر میرے شوہر کے نام پر مجھے دھمکانے کی؟ میرال نے ماریا کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ماریا کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ ششدر رہ گئی کہ یہ سیدھی سادھی لڑکی اس طرح بھی بول سکتی تھی۔ وجدان آفندی میرا شوہر ہے، اس نے 4 گواہوں کے سامنے مجھے نکاح میں قبول کیا اور اس کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میں اس کے منہ سے سنوں گی۔ ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔
وہ قہر بھری آواز میں غرائی۔ ماریہ تلملا کر رہ گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میرال دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کیا مجھے طلاق دے گا؟ وہ کیا مجھے اپنی زندگی سے نکالے گا؟ میں خود اسے چھوڑ دوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ 3 ہفتوں کا طویل انتظار ختم ہوا۔ وجدان کی بے تابی عروج پر تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں پپو اور روشنا بھابھی موجود تھیں۔ ماریہ بھی ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے پپو سے سلام دعا کی، ان کا حال پوچھا، مگر وجدان کی نظریں صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرال کہاں ہے؟ بالآخر اس نے دشمن جان کے متعلق پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی شاید، روشنا نے جواب دیا۔ وہ اپنی تھکن کو پس پش ڈالتا ہوا تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ میرال؟ اس کی نرم آواز کمرے میں گونجی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وجدان کے ابرو تن گئے۔ تبھی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی۔ آئینے پر ایک سفید کاغذ چسپاں تھا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے وہ نوٹ اتارا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ اس کی نظروں سے گزرے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ میں آپ کی زندگی سے بہت دور جا رہی ہوں۔ آپ ماریہ سے شادی کر لیجیے گا اور مجھے طلاق نامہ بھجوا دیجیے گا۔ طلاق نامہ؟ ماریہ سے شادی؟ واٹ ربش! وجدان نے غصے سے مکہ آئینے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ ہاتھ کی پشت پر کچھ کانچ کے ٹکڑے چپ گئے، مگر یہاں پر واہ کسے تھی؟ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آیا۔ وہ سیدھا ماریہ کے سامنے آ کر رکا۔ ماریہ، کیا کہا ہے تم نے میرال سے؟ وہ بلند آواز سے دھاڑا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں میرال کو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ماریہ انجان بنی۔ وجدان، ہوا کیا ہے آخر؟ تم اس طرح ماریہ پر کیوں چلا رہے ہو؟ روشنا بھابھی نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میرال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے بھابھی۔ وہ دھاڑا۔ کیا؟ مگر کب اور کیوں؟ روشنا بھابھی کے پاؤں تلے سے زمین سے رک گئی۔ یہ سب آپ اپنی بہن سے پوچھیں۔ ماریہ، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر میری میرال کو ایک خراش بھی آئی یا اسے کچھ بھی ہوا تو میں ہر لحاظ بھول کر تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دھمکی دیتا تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں اب صرف روشنا اور ماریہ رہ گئی تھی۔ روشنا کا چہرہ غصے سے بالکل تمتما اٹھا تھا۔ وہ ماریہ کی طرف بڑھی۔ ماریہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ روشنا نے چیخ کر پوچھا۔ کیونکہ وجدان سے محبت کرتی ہوں میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ صرف میرا ہے۔ ماریہ نے اب اپنے آنسو بہاتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ بے وقوف لڑکی، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف میرال کو چاہتا ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ وجدان کی بچپن کی منگیتر ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماریہ؟ روشنا کا یہ انکشاف ماریہ کے سر پر کسی آسمانی بجلی کی طرح گرا۔ وہ منجمد ہو گئی۔ میرال وجدان کی بچپن کی منگیتر تھی؟ میں تمہیں اس گھٹیا حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی ماریہ۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دعا کرو کہ وجدان کو میرال صحیح سلامت مل جائے، ورنہ یاد رکھنا وجدان آفندی کے اتاف سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میں بھی نہیں۔ روشنا غصے سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماریہ بالکل تنہا کھڑی رہ گئی۔ اب اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وجدان کا غصے سے لال بھبو کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے لیے سب سے بہتر یہی تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ وجدان میرال کو لے کر واپس لوٹے خاموشی سے یہاں سے چلی جائے۔ رات کا پچھلا پہر اور ریلوے اسٹیشن کے سنسان پلیٹ فارم پر میرال بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ کر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے تک نہیں آیا، جھوٹا کہیں کا۔ وہاں بس سب فریب تھی اس کی۔ وہاں قصر آفندی میں اپنی ماریہ کے ساتھ آرام سے ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوگا، اور میں یہاں سردی میں مر رہی ہوں۔ مجھے کیا؟ میری بلا سے بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی ماریہ۔ میرال نے اپنے دوپٹے کے کونے کو غصے سے مروڑتے ہوئے ہوا میں شکوہ کیا۔ سارے مرد ایک نمبر کے موقع پرست اور مطلبی ہوتے ہیں۔ اس نے زور سے اپنی ناک سکیڑی اور پیر پٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ وجدان آفندی تیز قدموں سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کی سلگتی ہوئی سب نظروں نے سامنے بینچ پر بیٹھی اپنی اس دشمن جان کو پایا۔ اس نے طویل سانس خارج کی۔ اس کی جان میں جیسے جان آئی۔ اگر اب وہ کھو جاتی تو وہ اس بھری دنیا میں سے کہاں ڈھونڈتا بھلا؟ وہ تو یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ میرال نے چونک کر دیکھا۔ وہ میرال کے بالکل قریب آیا اور تپ کر اس بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم عورتوں کا دماغ واقعی گھٹنے میں ہوتا ہے کیا؟ کس سے پوچھ کر گھر سے نکلی تھی تم؟ وجدان کی گرجدار آواز نے اس کے حواس اڑا دیے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ اپنی جھیل جیسی آنکھیں پھیلاتی ہوئی تیکھے لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر وجدان آفندی۔
یادداشت کمزور ہو گئی ہے کیا تمہاری مسز آفندی؟ یہ دوبارہ 4 گواہوں کے سامنے یاد کرواؤں؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ بلال کے رخسار دہک اٹھے۔ آپ ایک ڈاکو ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، گن لے کر گھومتے ہیں اور قتل و غارت گری مچاتے ہیں، یہی سچائی ہے نا آپ کی؟ بلال نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس پر انگلی اٹھائی۔ شٹ اپ! وجدان نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بینچ پر بٹھایا۔ میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں ملال بخش، میں ایک AIC ایجنٹ ہوں۔ میں ایک سرکاری خفیہ ادارے کے لیے کام کرتا ہوں۔ اپنے پروفیشن کے متعلق میں کسی کو نہیں بتا سکتا، اپنی فیملی کو بھی نہیں۔ اس دن مال میں ہم وہاں ایک بین الاقوامی ٹارگٹ کلر کو پکڑنے کے لیے حملہ کر رہے تھے۔ ہمارا ایک آفیشیل مشن تھا۔ ملال کا سانس یکدم رک گیا، اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ آپ ایجنٹ ہیں؟ ملال نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میں تو ریلوے اسٹیشن کا قلی ہوں۔ ظاہر ہے ایجنٹ ہوں، بیوقوف لڑکی، اتنی دیر سے اردو میں کیا فارمولا سمجھا رہا تھا؟ وجدان نے جھنجھلا کر کہا تو ملال کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وجدان نے اس کی خوبصورت ہستی کو دیکھا تو اس کا سارا غصہ پل بھر میں کافور ہو گیا۔ ملال نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پلو کو انگلیوں پر مروڑا اور اپنے دل میں دبا آخری شکوہ بھی زبان پر لے آئی۔ وہ ماریہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ جتنا میں تمہارے لیے خوار ہوا ہوں نا ملال بخش، خدا کی قسم اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو اب تک میرے اس جنون کو دیکھ کر میرے عشق میں گوڈے گوڈے تک ڈوب چکی ہوتی۔ وجدان عاشقانہ اور دل فریب لب و لہجے میں گویا ہوا۔ ملال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آپ کیوں مجھ سے اپنے گوڈے توڑوانا چاہتے ہیں؟ وہ تڑپ کر کہتی وجدان کے سینے پر مکہ مار گئی۔ وہ مصنوعی کرا تھا۔ اس نے نہایت نرمی مگر مضبوطی سے ملال کے دونوں نازک کندھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ تم نے بنا تصدیق کیے ماریہ کی بات پر بھروسہ کر لیا ملال؟ مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا تمہیں؟ ماریہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات بھی میرے اور تمہارے درمیان آ جائے تب بھی وجدان آفندی اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں مر سکتا ہوں یار، مگر تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ وجدان کا ایک ایک لفظ محبت سے چور تھا۔ ملال نے سحر زدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وجدان نے اپنے چہرے کو مزید جھکایا، اس کی سانسوں کی دل فریب مہک کو اپنی سانسوں میں بساتا چلا گیا۔ ملال کا پورا چہرہ گردن تک سرخ پڑا۔ I love you so much۔ اس کے چہرے پر اپنا لمس نچھاور کرتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وجدان۔ اس کی سبز آنکھوں کا جادو ایک بار پھر اس کے دل کو پگھلا رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، I know you love me۔ اس نے ملال کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں اٹھایا اور سحر انگیز لہجے میں بولا۔ ملال کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران تھی۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میرے لیے ایک کھلی کتاب ہے میری جان، میں تمہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں۔ وجدان نے اپنا انگوٹھا محبت سے اس کے گلابی لبوں کے قریب اس کے گال پر پھیرا اور دل فریب آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے حق جتانے والے انداز میں اس کے کندھے کو چوم لیا۔ ملال شرم کے مارے بالکل لال قندھاری ہو گئی اور اس نے اپنا چہرہ وجدان کے چوڑے شانے میں چھپانا چاہا، مگر وجدان نے اس کے شانوں کو تھام کر اسے سیدھا کیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو مسز آفندی، آئندہ یہ گھر چھوڑنے والی حرکت مت کرنا، سمجھی تم؟ میں تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا ملال، تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں بے حد محبت کرتا ہوں تم سے، شاید اتنی کہ اب میرا سکون، میری سانسیں، میری ہر خوشی تم سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ I love you مسز وجدان آفندی۔ اس نے ملال کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کے حصار میں لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آج آپ کا پسندیدہ کلر پہنا ہے، ملال ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ شاید تعریف سننے کی خواہ تھی۔ وجدان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، بے حد حسین لگ رہی ہو۔ ملال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ وجدان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ بدگمانی کے بادل آخرکار چھٹ چکے تھے۔ اب ان کے درمیان صرف محبت، سکون اور ایک دوسرے کی بے پناہ چاہت باقی رہ گئی تھی، اور وجدان آفندی اب ہمیشہ کے لیے ملال آفندی کا ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔